الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نظير له ولا مشير له ولا وزير له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے. محترم و مکرم حضرات اور سامعین کرام، اللہ رب العزت کا یہ قانون اور قدرت کا یہ نظام ہے کہ انسان جب تک اپنے اندر محنت کرنے اور کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو بالکل قربان کر دینے کا جذبہ پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ رب العزت اس کو کامیابی، بلندی، ترقی اور سربلندی سے ہمکنار نہیں کرتے. جیسے دانر جب تک اپنے آپ کو نہیں مٹاتا، وہ اس وقت تک کھیت میں سرسبز و شاداب کھیتی کی شکل میں نہیں لہراتا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ایسے ہی انسان جب تک کسی چیز کے اندر محنت، کوشش اور دیکھ بھال نہیں کرتا تو وہ چیز بیائی نہیں اپنی حالت پر باقی نہیں رہتی، وہ چیز اپنی افادیت اور رہنائی کھو بیٹھتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسان اپنے کھیت میں دیکھ بھال اور محنت اور اس کی حفاظت نہ کرے تو وہ کھیت اناج اور غلہ دینا تو دور کی بات، ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیت نہیں بلکہ جھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس میں قسم قسم کے موذی جانور اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں. اس کی دوسری مثال، اگر کسی کشتی کے چلانے والے بہت سارے ہیں لیکن وہ لوگ اس کو نہ چلائیں، وہ لوگ اس کی ملاحی نہ کریں، تو وہ کشتی جہاں مسافروں کو منزل سے دور کرتی چلی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ کشتی کسی بھنور میں ڈوب جاتی ہے اور کسی پہاڑ یا چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو کامیابی اور کامرانی کی منزل حاصل کرنے کے لیے محنت، کوشش اور جد و جہد کی بڑی سخت ضرورت ہے. کسی شاعر نے کہا ہے: تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے. میرے دوستو، بالکل اسی طرح آج ہم مسلمان ایک شکست خوردہ قوم کی طرح ایک شکستہ کشتی پر سوار ہیں. جب تک ہم میں سے ہر ایک عالم اسلام کی اس کشتی کو ذلت و رسوائی کے سمندر سے نکالنے اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے خطرناک وادی سے نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم مسلمان اس دنیا میں عزت و عظمت اور شان و شوکت کی زندگی نہیں گزار سکتے. حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا نصیب، حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا نصیب، کبھی تقدیر بدلتی نہیں صرف ارمانوں سے. جب تک ہم مسلمان
اپنی ضب و حالی کو دور کرنے کے لیے اپنے اوپر سے غفلت و سستی کی چادر کو اتار پھینک کر میدان عمل میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم مسلمان اس دنیا میں اپنا رعب و دبدبہ قائم نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم مسلمان اتاریں گے اس وقت تک ہم مسلمان اس دنیا میں اپنی شان و شوکت کا پرچم نہیں لہرا سکتے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، وہ قومیں صفحۂ ہستی سے مٹ جاتی ہیں اے غافل، وہ قومیں صفحۂ ہستی سے مٹ جاتی ہیں اے غافل، جنہیں احساس فکر حال و مستقبل نہیں ہوتا۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ رب العزت صاف طور پر اعلان فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا مفہوم اور خلاصہ بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرے دوستو، آج پوری مسلم قوم کو ذلت و رسوائی، مصیبتوں اور پریشانیوں کے خطرناک وادی سے نکالنے کی سب سے پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری ہمارے قوم کے نوجوانوں کی بنتی ہے، اس لیے کہ نوجوان ہی قوم کی روح اور جان ہوا کرتے ہیں، نوجوان ہی قوم کے دھڑکتے دل ہوا کرتے ہیں، نوجوان ہی قوم و ملت کی عمارت کو سنبھالنے والے اہم اور بنیادی ستون ہوتے ہیں، نوجوان ہی قوم کی ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، نوجوانوں ہی سے قومیں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو کھبالتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ان نوجوانوں کے خوابیدہ دل بیدار ہوئے، جب بھی ان نوجوانوں نے اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو پہچانا، تب ان نوجوانوں نے اپنی قوم کی شان و شوکت اور عزت و عظمت کو، تب ان نوجوانوں نے اپنی قوم کو عزت و عظمت کی اونچی چوٹیوں پر پہنچایا ہے، تب ان نوجوانوں نے اپنے قوم کی شان و شوکت کو چار چاند لگائے ہیں۔ جب بھی ان نوجوانوں نے اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو پہچانا، تب ان نوجوانوں نے اپنی قوم کو وہ عروج دیا، وہ مقام دیا، جسے دیکھ کر دنیا کی دوسری قومیں عش عش کرنے لگی۔ میرے دوستو، نوجوانوں کے بغیر آج تک نہ ہی کوئی قوم اور نہ کوئی تحریک کامیاب ہوئی ہے اور نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ نوجوانوں ہی سے قومیں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں، نوجوانوں ہی سے ملک و ملت اور معاشرے کی تعمیر بھی ہوتی ہے اور تخریب بھی، نوجوانوں ہی سے ملک آباد بھی ہوتا ہے اور ویران بھی۔ چنانچہ ہم نوجوان ہی تو تھے جنہوں نے اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے دنیا کی دو سپر طاقتیں قیصر و کسریٰ کے محلوں میں صرف نعرہ تکبیر سے لرزہ برپا کر دیا تھا۔ اسلام کے وہ جان باز مجاہدین ہی تو تھے جنہوں نے اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے دنیا کے اس کنارے پر پہنچے، جنہوں نے دنیا سے کفر و شرک کی گھنگور گھٹاؤں کو مٹا کر اللہ کی زمین کے ہر حصے میں امن و سلامتی اور توحید و رسالت کی شمع روشن کی تھی۔ اسلام کے وہ جان باز مجاہدین ہی تو تھے جنہوں نے صدیوں سے کفر و شرک کی گھنگور گھٹاؤں کو مٹا کر اللہ کی زمین کے ہر حصے میں امن و سلامتی اور توحید و رسالت کی شمع روشن کی۔ اسلام کے وہ جانباز مجاہدین ہی تو تھے جنہوں نے اسلامی حکومتوں اور سلطنتوں کو اس قدر وسعت دی جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ مجاہد عقبہ بن نافع اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے زمین کے اس کنارے پر پہنچے جس کے بعد کوئی زمین نہیں تھی، جس کے بعد صرف سمندر ہی سمندر تھا، صرف تری ہی تری تھی۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالا اور اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے پروردگار عالم، اگر اس زمین کے بعد بھی کوئی زمین ہوتی تو میں وہاں بھی جا کر تیرے اسلام کا پرچم لہراتا۔ میرے دوستو، اسلامی حکومتوں اور سلطنتوں کی وسعت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید ایک بادل کے ٹکڑے کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے بادل، تو جہاں چاہے برس لیکن تیرا فائدہ ہم تک ہی پہنچے۔ اسلام کے وہ جان باز مجاہدین ہی تو تھے کہ جب اسلامی لشکر عراق کو فتح کرنے کے بعد واپس ہونے لگا تو اسلامی لشکر کے کمانڈر حضرت سعد بن وقاص کو خیال آیا
کہ کیوں نہ ہم ایرانی آتش پرستوں کو حق پرستی کا پیغام سکھاتے چلیں، ایرانی آگ کے پجاریوں کو ایک خدا کا پجاری بناتے چلیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہم اس ظالم و جابر اور متکبر بدعقیدہ بادشاہ کو ضرور سبق سکھائیں گے جس کے ظلم و ستم سے وہاں کی رہنے والی عوام صدیوں سے پس رہی ہے۔ چنانچہ لشکر اسلامی کے اس بہادر کمانڈر حضرت سعد بن وقاص نے ایرانی بادشاہ کے نام ایک خط بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اے اللہ کے دشمن تیار ہو جا، ہم حق کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، پھر نہ کہنا کہ خبر نہیں ہوئی۔ جب ایرانی بادشاہ کے پاس یہ خط پہنچا تو وہ خط سنتے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ فوراً اس نے اپنے مشیروں اور وزیروں کو بلا کر ایک ہنگامی میٹنگ قائم کر کے یہ فیصلہ لیا کہ فوراً دریائے دجلہ کے تمام پل توڑ دیے جائیں اور وہاں کی تمام کشتیوں کو ہٹا لیا جائے تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے۔ جب اسلامی لشکر ساحل کے قریب پہنچا، صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اسلامی لشکر کے کمانڈر حضرت سعد بن وقاص نے ایک خاموش مگر پرجوش نظر لشکر اسلامی پر ڈالی۔ یہ خاموش نگاہیں کیا کہہ رہی تھیں؟ یہ خاموش نگاہیں کہہ رہی تھیں کہ اے اللہ اور اس کے رسول سے عشق و محبت کا دم بھرنے والوں، آج تمہاری محبت کا امتحان ہے۔ اس کے بعد دریائے دجلہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے دجلہ، جس کے حکم سے تو بہہ رہی ہے، ہم بھی اسی کے حکم سے اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں۔ اے دجلہ، تیری موجوں سے ڈرنے والے ڈرتے ہوں گے، ہم تیری موجوں سے نہیں ڈرتے۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سپاہی ہیں، اگر تو ہمیں ڈبانا چاہے تو بھی نہیں ڈبا سکتی، اس لیے کہ تیری تلاطم خیز موجیں میرے رب کے قبضے قدرت میں ہیں۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اسلامی لشکر کے کمانڈر نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ اپنے کمانڈر کو دریا میں جاتا دیکھ کر سینکڑوں مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا۔ اس کے بعد زمین و آسمان نے یہ ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ اسلام کے یہ شیر دل نوجوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دریا کی موجوں پر اس طرح سوار ہوتے ہوئے نظر آئے جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر سوار ہو۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یوں کہا ہے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اسی دوران ایک مجاہد کا پیالہ دریا میں گر جاتا ہے۔ وہ مجاہد دریا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے دریا، میرا پیالہ واپس کر دے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مسافر کی کوئی چیز کتنی قیمتی ہوا کرتی ہے، ہم اسے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور دیگر ضروریات بشریہ کی تکمیل بھی کرتے ہیں۔ میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ تو مجھے وہ پیالہ واپس کر دے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک موج آئی، ایک لہر آئی اور وہ پیالہ واپس کر گئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی کو کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ تو از حکم داور گردن مپیچ کہ گردن نہ پیچد از حکم تو ہیچ، کہ تم خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرو، خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حکم سے خلاف ورزی نہیں کرے گی۔ ادھر ایرانی بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ انگشت بدندہ یہ ایمان افروز منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اسلامی لشکر ساحل کے قریب پہنچا تو ایرانی بادشاہ یہ کہتے ہوئے بھاگنے لگا کہ بھاگو بھاگو دیو آمدن، دیو آمدن، کہ جلدی بھاگو دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ اور اس طرح مجاہدین اسلام نے بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی جنگ و جدال اور قتل و قتال کے ایرانی بادشاہ کا تاج اپنے قبضے میں کیا اور اس پر قبضہ کیا۔ سرنگو پربت ہوا اور راہ دریا بن گیا،
سر نگو پربت ہوا اور راہ دریا بن گیا، منزلوں نے پاؤں چومی رخ جدھر ہم نے کیا۔ ایک وہ بھی نوجوان تھا کہ وہ عبادت میں مشغول تھا، سمندر کے کنارے عبادت میں مشغول تھا، کھانا کھائے ہوئے کئی روز گزر چکے تھے، بھوک کا احساس ہوا۔ اسی دوران اس نے سمندر میں ایک سیب دیکھا، اس نے اسے اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا، لیکن کھاتے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے اس سیب کو مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، کل قیامت کے روز کہیں اللہ رب العزت اس پر میری پکڑ نہ کر لے، اس پر میری گرفت نہ کر لے۔ یہ خیال آتے ہی مالک کی تلاش اور جستجو میں دریا کے کنارے کنارے نکل پڑا۔ ایک سمندر کے کنارے وسیع و عریض باغیچہ نظر آیا۔ وہاں پہنچ کر جب مالک کا پتہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں کے مالک ایک بہت بڑے ولی اللہ شیخ سید عبداللہ صومعی۔ چنانچہ وہ نوجوان شیخ عبداللہ صومعی کی خدمت میں حاضر ہو کر بسط خلوص بلا اجازت سیب کھانے کی معذرت چاہی۔ تو شیخ عبداللہ صومعی نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ نوجوان تو بہت ہی قیمتی ہیرا ہے۔ ان کے دل میں یہ خواہش اور تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اس نوجوان کو اپنے سائے عاطفت میں لے کر اس کی رہنمائی کروں، اس کا تزکیہ نفس کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے ایسے معاف نہیں کروں گا، اگر تو میرے باغ کی 10 سال تک حفاظت کرے اور اس کی دیکھ ریکھ کرے اور ساتھ ہی ساتھ میرے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے نفس کی ریاضت اور اصلاح کرے تو میں تجھے معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ ذرا تصور تو کیجئے، انہوں نے معاف کرنے کا نہیں کہا، صرف سوچنے کا کہا ہے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو وہاں سے چلے جاتے، بلکہ گالیاں دیتے، لیکن اس نوجوان کے دل میں خوف خدا تھا، جنت اور دوزخ کی فکر تھی، اپنے آخرت کی فکر تھی۔ اس نوجوان نے اس شرط کو منظور کر لیا، چنانچہ 10 سال تک باغ کی خدمت کرتا رہا۔ 10 سال کے بعد شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر جانے کی اجازت چاہی۔ شیخ نے کہا کہ 2 سال اور اس کی دیکھ بھال کرو۔ اس نوجوان نے 2 سال اور کھیت کی دیکھ بھال کی۔ جب 2 سال مکمل ہو چکے اور مالک نے شیخ عبداللہ صومعی نے دیکھا کہ اس نوجوان کا دل بالکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو چکا ہے، اس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، تو انہوں نے اسے بلا کر کہا کہ ایک شرط اور باقی ہے، وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو پیروں سے لنگڑی، ہاتھوں سے لنجی، آنکھوں سے بہری اور زبان سے گونگی ہے۔ اگر تم اس سے نکاح کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، ورنہ نہیں۔ اس نوجوان نے اس شرط کو بھی منظور کیا۔ جب نکاح ہوا اور پہلی مرتبہ وہ نوجوان اپنی بیوی کے پاس گیا تو دیکھتا ہے کہ اس کے تمام اعضاء و جوارح صحیح سلامت ہیں، وہ بالکل حسن و جمال کی اعلیٰ شاہکار کی حاملہ ہے۔ وہ نوجوان گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ دریافت کیا، سارا ماجرا بتایا۔ تو شیخ نے کہا کہ وہی میری لخت جگر اور نور نظر ہے، میں نے اس کی تربیت اس طرح کی ہے کہ آج تک میں نے اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا اور نہ ہی وہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی، اس لیے وہ لنگڑی ہے۔ آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ اندھی ہے۔ آج تک اس نے اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالی، اس لیے وہ گونگی ہے۔ آج تک اس نے کسی غلط بات کی طرف توجہ نہیں دی، اس لیے وہ گونگی ہے۔ جب اس نوجوان نے ان تمام اوصاف کو سنا تب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کن کن اوصاف حمیدہ کی حامل ہے۔ میرے دوستو، ان دونوں کے تقوی اور پرہیزگاری کی بدولت اللہ رب العزت نے دنیا ہی کے اندر ان کو یہ صلہ دیا کہ آگے چل کر اس نوجوان اور پاکباز خاتون کی بدن سے ایک ایسی اونچی شخصیت نے جنم لیا جس کا نام سن کر آج بھی دنیا عش عش کرنے لگتی ہے۔ وہ زندہ جاوید شخصیت جس کو دنیا آج پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے دوستو، ذرا غور تو کیجئے کہ آخر ان دونوں کی کوکھ سے اتنی اونچی شخصیت، میرے دوستو غور تو کیجئے کہ امت کے وہ نوجوان کیسے تھے اور ہم کیا ہو چکے ہیں۔ وقت کے تھپیڑوں نے ہمیں کہاں اٹھا کر پھینک دیا، رفتار زمانہ نے ہمیں کن کھائیوں میں ڈھکیل دیا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کل تک وہ نوجوان
جس کے ہاتھوں میں تلواریں نظر آتی تھی آج ان کے ہاتھوں میں کرکٹ بلے نظر آتے ہیں۔ کل تک وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں قرآن جیسی مقدس ترین کتابیں نظر آتی تھی آج ان کے ہاتھوں میں فحش اور گندی فلموں سے بھری موبائل اور کمپیوٹرز نظر آتے ہیں۔ کل تک وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں اخلاق سنوارنے والی کتابیں نظر آتی تھی آج ان کے ہاتھوں میں فحش اور گندی قسم کی کتابیں اور ڈائجسٹ نظر آتی ہیں۔ کل تک وہ نوجوان جس کا دل دو تلواروں کے تصادم سے مسرور ہوتا تھا آج دو نرم ہونٹوں کے تبسم سے اس کی جان میں جان آتی ہے۔ کل تک وہ نوجوان جو لشکر اسلامی کا کمانڈر اور سپہ سالار بننے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا تھا آج وہ کرکٹر اور فلمی اداکار بننے کی حسرت میں جی رہا ہے۔ کل تک وہ نوجوان جو تیروں تلواروں اور خنجروں سے کھیلتا نظر آتا تھا آج وہ پارکوں اور تفریح گاہوں میں اپنی معشوقاؤں کی زلفوں سے کھیلنے کا عادی بن چکا ہے۔ کل تک وہ نوجوان جو تلاوت قرآن سے لطف اندوز ہوتا تھا آج وہ گانوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، پہلے کسی قوم کی شان و شوکت ختم ہوتی ہے پھر اس قوم کو زوال آتا ہے۔ پہلے کسی قوم کا روب و دبدبہ ختم ہوتا ہے پھر اس قوم کو زوال آتا ہے، اور جب کسی قوم کو زوال آتا ہے تو اس قوم کے نوجوان کتے بلی اور سوروں کی موت مارے جاتے ہیں، اور اس قوم کی بہو بیٹیوں کی عزت و عصمت اس طرح لوٹی جاتی ہے جیسے کتے اور دیگر شکاری کسی مردار کو نوچتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی لیے اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے مقصد زندگی کو سمجھو۔ اسی لیے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، فدا کر اپنی جان اس پر کہ جس نے دی روانی کو۔ آج اس ملک کو اسپین بنانے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اس ملک سے مسلمانوں کو ہندوستان یا قبرستان بھیجنے کے منصوبے پرہیزگاری کی بدولت آج ہم سب کو اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا جائزہ لے کر اپنی اولاد کو دیکھنا چاہیے کہ جیسا ہمارا دل ہے ویسے ہی ہماری کوکھ سے اولادیں جنم لے رہی ہیں۔ یاد رکھنا، نیم کے درخت پر کبھی بھی آم نہیں اگا کرتا۔ جیسا درخت ہوگا ویسے ہی پیڑ نکلے گا، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہاری کوکھ سے اولادیں جنم لیں گی۔ ایک وہ بھی امت کا غیرت مند نوجوان تھا، قربان جائیے اس فاتح ہند محمد بن قاسم پر، جس نے صرف 18 برس کی عمر میں ہندوستان پر 10,000 لشکر کے ساتھ حملہ کیا، جس کا مقصد صرف اور صرف اس قافلے کی رہائی تھا جس کو راجہ طاہر کی فوجوں نے قید کر لیا، جس میں ایک نوجوان عمر عرب مسلم لڑکی بھی تھی، جس نے وہیں سے مسلم حکمرانوں کی غیرت کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ اے مسلم حکمرانوں، آج ہماری عزت خطرے میں ہے، اگر آج ہماری عزت لٹ گئی تو کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔ اے نوجوانوں، تم اس وقت کیا جواب دو گے جب اللہ رب العزت کہے گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس وقت کیا جواب دو؟ چنانچہ سید سلطان محمد فاتح نے جب یہ خبر سنی تو اس پر دن کا آرام اور رات کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ فوراً راجہ طاہر کو اس کا سبق سکھانے کے لیے سندھ کے ساحل پر 10,000 لشکر کے ساتھ اترا۔ زبردست گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عظیم قائد نے نہ صرف اپنے حکمت عمل سے راجہ طاہر کو شکست فاش دی، بلکہ ہندوستان کے 70 بڑے وزیروں اور گورنروں کو زیر و زبر کر کے ہندوستان کی سرزمین پر اپنا پرچم لہرایا۔ محمد بن قاسم 40-50 سال کا کوئی تجربے کار انسان نہیں تھا، بلکہ ہمارے اور آپ کی طرح جوشیلا اور نو عمر کا جذباتی نوجوان تھا۔ ذرا غور تو کیجئے کہ امت کے وہ نوجوان کیسے تھے اور ہم کیا ہو چکے ہیں۔ وقت کے تھپیڑوں نے ہمیں کہاں اٹھا کر پھینک دیا، وہ کتنی بلندیوں پر تھے اور ہم کتنی پستیوں پر ہیں، وہ عزت و عظمت کی کن چوٹیوں پر تھے اور ہم ذلت و رسوائی کی کن کھائیوں میں گرتے جا رہے ہیں، وہ اخلاق و کردار کی کن فضاؤں میں تھے اور ہم بے راہ روی اور آوارگی کے کن گندے دلدلوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا۔ کس طرح دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں؟ ہم کس طرح دشمنان اسلام کا منہ توڑ جواب دیں گے؟ کیا وہ بوڑھے جو
اپنا بوجھ نہیں سنبھال سکتے، جو صحیح ڈھنگ سے نہیں چل سکتے، وہ شہ سواری کریں گے؟ کیا وہ بچے جو صحیح ڈھنگ سے نہیں چل سکتے وہ میدان کارزار میں اتریں گے؟ کیا وہ عورتیں جن کی کلائیاں چوڑیوں کے بوجھ کو نہیں برداشت کر سکتی وہ ہتھیار اٹھائیں گی؟ میرے دوستو، تم کب تک غفلت و سستی کی نیند میں مخمور رہو گے؟ آسمان کی بلندیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ کیا ہوا آج جو بدلا ہے زمانے نے تجھے؟ مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے۔ میرے دوستو، تم کب تک پارکوں اور تفریح گاہوں اور نائٹ کلبوں کا طواف کرتے رہو گے؟ قوم کی لٹتی ہوئی شان و شوکت تمہیں دعوت عمل دے رہی ہے۔ تم کب تک عشق اور حسن پرستی کے مرض میں مبتلا رہو گے؟ امت کی مائیں اور بہنیں تمہیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بلا رہی ہیں۔ اسی لیے اے میری امت کے نوجوانوں، اے امت کے غیور نوجوانوں، اب وقت آ گیا ہے، اٹھو اور زمانے کو اپنا جوہر دکھاؤ۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ یاد رکھنا، انصاف اور اپنا حق ظالموں کے سامنے رونے، کٹورا لے کر بھیک مانگنے، گڑ گڑانے سے نہیں ملتی، کبھی کبھی اسے چھین کر لینا پڑتا ہے۔ اسی لیے اب وقت آ گیا ہے، الاسلام یالو ولا یولا علیہ کا پرچم لہراتے ہوئے کہ ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں مٹا سکے، ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔